اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جز 30 جز اما سورہ النبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 18 آیت نمبر 18 اس کے اندر 6 الفاظ ہیں یعنی 6 ورڈز ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم سب کا لفظی ترجمہ کریں گے, ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس میں کون کون سے الفاظ ہیں؟ یوما ینفخو فی الصوری فتأتون افواجا. ٹھیک ہے, یہ سارے الفاظ ہیں. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں یوما. یوما, اب یہ جو یوما ہے پہلے تو اس کے روٹ لیٹرز کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے, روٹ ہے اس کا یا, واو اینڈ میم. یوم 467 ٹائمز قرآن کریم میں آیا ہے یہ روٹ لیٹر, اور یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. ٹھیک ہے, یوما دن. اور یہ جو یوم ہے یہ اسم ہے, اسم یعنی ناؤن. ٹھیک ہے, یہ ناؤن ہے. اب ہم نیکسٹ ورڈ کی طرف آتے ہیں. یوما دن ینفخو. ینفخو, اب یہ جو ینفخو ہے سب سے پہلے تو یہ ورب ہے. ورب یعنی فعل ہے, اور فعل میں فعل مضارع ہے. فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس. ٹھیک ہے, یہ فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس ہے. اور اس فعل مضارع کی ایک اور خاصیت, ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ پیسو ہے. پیسو جسے عربی میں کہا جاتا ہے مجہول. اوکے, مجہول. تو مجہول فعل مضارع ہے اور مضارع مجہول ہے. مضارع مجہول یعنی امپرفیکٹ پیسو ٹینس ہے یہ. تو یہ کیوں پیسو ہے؟ there is a reason for it. یہاں پر دیکھیں ینفخو میں یا کے اوپر ضمہ آ رہی ہے, پیش آ رہی ہے, اور ف کے اوپر فتحہ آ رہا ہے. تو پیش اور زبر, ضمہ اور فتحہ کا جو کمبینیشن ہوتا ہے, اور یہ جو یا سائن ہوتی ہے اس کے اوپر پیش ہونا چاہیے. یا یتان کا جو یا تا الف نون, ان چاروں میں سے کوئی ایک لیٹر ہو مضارع میں اور اس کے اوپر پیش آ جائے یعنی کہ ضمہ آ جائے اور آگے فتحہ آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ کمبینیشن کہلاتا ہے مجہول, دیٹ از پیسو. تو یہ پیسو ہے, پریزنٹ پیسو کہہ لیں یا امپرفیکٹ پیسو کہہ لیں. تو اب ہم اس کا ترجمہ تھوڑا ایکٹیو کے بنسبت الٹا کریں گے. تو وہ کیسے کریں گے؟ پہلے ہم روٹ لیٹرز دیکھ لیتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, ینفقو کا روٹ لیٹر ہے نون, ف, خ. سامنے ہی ہے سارے روٹ لیٹرز الحمدللہ. یوما کا بھی بالکل سیم تھا. ینفخو میں نفخ کا بھی بالکل سیم ہے, نون ف خ. اور یہ جو نفخہ ہے قرآن کریم میں 24 ٹائمز یہ روٹ لیٹر ریپیٹ کیا گیا ہے الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ. ناؤ نفخہ کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا, ٹو بلو. ٹھیک ہے, کسی چیز کو پھونکنا, پھونک مارنا یا بلو کرنا, تو اس کو نفخہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر یا یتان کا یا ہے, یا یتان, یتان یا تا الف نون یتان, یہ ایک شارٹ فارم ہے. یا کا مطلب ہوتا ہے وہ, تا کا مطلب ہوتا ہے تم, الف کا مطلب ہوتا ہے میں, اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم. ٹھیک ہے, تو یہ امپرفیکٹ ٹینس کا شارٹ فارم ہے یتان. یا یعنی وہ, تا یعنی تم, الف یعنی میں, اور نون یعنی ہم, اس طرح سے. تو یہاں پر یا کا ترجمہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یا یعنی وہ, اور آ رہا ہے آگے نفخہ, یا یعنی وہ, نفخہ یعنی پھونکنا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آ رہا ہے یا کے ساتھ, یا کے اوپر پیش آ رہا ہے اور یہاں پر فتح آ رہا ہے. تو ہم اس کا پیسو ترجمہ کریں گے. کس طرح سے ترجمہ کریں گے پیسو؟ پھونکا جائے گا. ٹھیک ہے, ایکٹیو ترجمہ کیا ہے؟ وہ پھونکے گا. اور پیسو ترجمہ ہے اسے پھونکا جائے گا. تو یاد رکھیں عربی زبان کا جو ایکٹیو پیسو ہے وہ انگلش سے مختلف ہے, انگلش کی طرح نہیں ہوتا ہے. ایکٹیو پیسو میں کیا ہوتا ہے یہاں پر کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے, یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسی پر کام شروع ہو جاتا ہے.
سے فار ایگزامپل اگر ہم کہیں یقتلو وہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کہیں یقتلو تو اس کا مطلب ہے اس کا قتل کیا جائے گا. تو سمجھ رہے ہیں آپ، ایک جگہ پہ تو وہ خود قاتل بن رہا ہے، مرڈرر بن رہا ہے، اور ایک جگہ پر وہ مرڈرڈ، the one who is killed، تو وہاں پر وہ خود اس کا ہی قتل ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے الٹا ترجمہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ینفخو کا ترجمہ ہوگا اسے پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے. وہ پھونکے گا کی ترجمہ الٹا کر دیں تو کیا ہو جائے گا، اسے پھونکا جائے گا، اسے خود کو پھونکا جائے گا. تو ہم ترجمہ یا یعنی اسے نون فا خا پھونکا جائے گا یا بلو کیا جائے گا. فی حرف جر ہے، حرف جر پریپوزیشن، ٹھیک ہے. عربی زبان میں آل ٹوگیدر اگر کلیکٹیولی دیکھے جائیں تو 17 پریپوزیشن ہے، اور ہم ون بائی ون دیکھتے جا رہے ہیں کہ کتنے سارے ہم نے پریپوزیشن پڑھ لیے. بی پڑھ لیا، من پڑھ لیا، علا پڑھ لیا، ایسے کافی سارے پریپوزیشن اب تک آ چکے ہیں الحمدللہ. اور یہ فی جو ہے بہت فریکوینٹلی ریپیٹڈ پریپوزیشن یعنی حرف جر ہے، تو یاد رکھ لیں اس کا ترجمہ. اس کا ترجمہ ہوتا ہے ان میں، ان سائڈ اندر، ٹھیک ہے، میں. اب آتے ہیں ہم، یہ حرف ہے، حرف جر ہے. اسور، اسور یہ جو ہے پہلے تو ال آ رہا ہے یہاں پر. ال کا مطلب ہوتا ہے دا، یعنی ڈیفینیٹ آرٹیکل ہوتا ہے کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، یعنی معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. معرفہ یعنی اسپیسیفک، اسپیسیفک یعنی ڈیفینیٹ، ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کو عام سے خاص کرنا ہو تو پھر وہ ال لگا دیا جاتا ہے. اب یہاں پر آ رہا ہے لفظ اسور. اسور تو جو سور ہے یہ یہاں پر ناؤن ہے، دیٹ از اسم. کیسے پتا چلا ناؤن ہے؟ ال کی وجہ سے. تو یہاں پر یوما بھی ناؤن تھا اور اسور بھی ناؤن ہے. یوما ناؤن ال کی وجہ سے نہیں ہے، دوسری وجوہات کے بنا پر ہے. کسی بھی چیز کا، کسی بھی نام، نیم، پلیس، اینیمل، تھنگ جو کہ ہم جنرلی یوز کرتے ہیں تو وہ سارے ناؤنز ہوتے ہیں، یعنی اسم ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ اسوری ناؤن بن گیا، اسم بن گیا. ناؤ یہ جو سور ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں صاد، جو بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں، صاد، واو، را، ٹھیک ہے. اور یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 23 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے. سور کا مطلب ہوتا ہے دا ٹرمپٹ، ٹھیک ہے. مطلب کوئی چیز ہوگی جس کے اندر پھونک ماری جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کو ٹرمپٹ کو کہا جاتا ہے سور. تو ہم اس کا ترجمہ سور ہی کریں گے اور کوئی الگ سے ترجمہ نہیں کریں گے، اس کو کہیں گے سور، سور ہی کہیں گے. اور ایک اور چیز یاد رکھیں، یہ فی حرف جر ہے ابھی ہم نے کہا، اور یہ دیکھ رہے ہیں اسور. تو یاد رکھ لیں کہ ہمیشہ حرف جر جو ہوتا ہے وہ اپنے آگے آنے والے اسم کے نیچے زیر لگا دیتا ہے. تو دیکھیں را کے نیچے زیر آ گیا، لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر لگاتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہت ساری جگہ پر آپ کو زیر کی شکل میں دکھے گی یہ چیز، بہت ساری جگہ پہ زیر نہیں بھی دکھائی دیتا ہے، وہ الگ چیزیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ گرامر میں ہم دیکھیں گے. تو یہاں پر فی کی وجہ سے یہ سور جو تھا سوری ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ حرف جر کا کام ہوتا ہے، اسی لیے ان کو حرف جر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسور جو ہے مجرور ہے. مجرور یعنی جس کے نیچے جر آ جائے، زیر آ جائے، ٹھیک ہے، کسرہ آ جائے. اب آتے ہیں ہم نیکسٹ ورڈ کی طرف، فتاتونا. فتاتونا، اب پہلے تو یہاں پر ف آ رہا ہے، پھر تاتونا آ رہا ہے. ف آرٹیکل سوری، ف کیا ہے؟ حرف عطف ہے، فائے عطف یعنی کنجنکشن ہے، ٹھیک ہے. اور ف کا ترجمہ ہوتا ہے پس، پھر، ٹھیک ہے، پھر، دین، پھر، دین، پس، اس کے بعد، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں. پھر کا جنرل ترجمہ ہو جائے گا پھر یا پس اردو میں. فا ہو گیا. اب ہم آتے تاتونا. تاتونا کی ابھی ہم نے یتان دیکھا، یا تا الف نون، یا وہ تا تم الف میں نون ہم. تو یہاں پر جو ورڈ شروع ہو رہا ہے تاتونا، ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 3 حصے ہو گئے. تو یہ جو تا ہے، یہ والا تا تو یتان والا تا ہے، یتان، یا تا الف نون. تو تا کا میننگ ہو جائے گا
تم یعنی یو او یو، ٹھیک ہے تم. اب ہم آتے ہیں اونا کی طرف. اونا اونا ہمیشہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اونا جہاں پر بھی اینڈنگ میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے جمع کا صیغہ ہے، اور اونا کا ترجمہ ہم کریں گے سب، کیونکہ پلورل ہے نا تو سب کا ترجمہ کر لیتے ہیں. تا کا ترجمہ ہو گیا تم اور اونا کا ترجمہ ہو گیا سب، تم سب. اب بچ گیا ہمارے پاس حمزہ اور تا، رائٹ. تو حمزہ تا اس کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ تا یا، حمزہ تا یا، اور یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 699 ٹائمز آیا ہے. اوکے حمزہ تا یا روٹ لیٹر جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے آنا، ٹو کم، آنا. ٹھیک ہے تو تا یعنی تم، حمزہ تا یا. اب آپ کہیں گے کہ تا تو دکھائی دے رہا ہے، یا کیوں نہیں دے رہا اس روٹ لیٹر میں سے؟ کیونکہ یہ یا جو ہے یہ حرف علت ہے. حرف علت، علت کا مطلب ہوتا ہے ویک، ویک لیٹر ہے. یہ جو یا ہے ویک لیٹر ہے، اور عربی زبان میں ہمارے پاس 3 ویک لیٹرز ہوتے ہیں، حمزہ، واو، یا. یہ ہمیشہ ویک لیٹر ہوتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، کبھی یہ اس کی جگہ لے لے گا، کبھی یہ اس کی جگہ، کبھی یا واو کی، کبھی واو الف کی، کبھی الف جو ہے واو کی جگہ لے لے گا، کبھی واو یا کی جگہ لے لے گا. اس طریقے سے آگے ایک دوسرے کی جگہ کو تبدیل کرتے ہیں. اور سم ٹائمز کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں کسی بھی ورب میں سے. تو یہاں سے دیکھیں غائب ہو گیا یا، ورنہ ہونا چاہیے تھا بیکاز یہ ویک لیٹر ہے، کمزور ہے، علت ہے، اسی لیے غائب ہو گیا. ٹھیک ہے تو یہاں پر تا کا ترجمہ ہو گیا تم، اونا کا ترجمہ ہو گیا سب، اور حمزہ تا کا ترجمہ ہو گیا آنا. تم سب آؤ گے. ٹھیک ہے پھر تم سب آؤ گے. اور یہ جو تونا ہے یہ ورب ہے، فعل مضارع ہے. مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس، امپرفیکٹ یعنی حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر. ٹھیک ہے دونوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے. فتاتونا ف پھر، تا تم، اونا سب، حمزہ تا یا آؤ گے. افواجن، افواجن یہ بھی ناؤن ہے، اسم ہے. کیسے پتہ چلا اسم ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں 2 فتحہ 2 زبر آ رہے ہیں اسی لیے یہ اسم ہے. تو تنوین اور ال ہمیشہ اسم کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اور پھر ہم آتے ہیں افواجن کے روٹ لیٹرز پر. روٹ لیٹرز ہیں افواجن کے ف، واو، جیم، وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں فوج. ٹھیک ہے اور یہ قرآن کریم میں یہ روٹ لیٹر 5 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے. فوج کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا جتھا، بہت بڑا کراؤڈ، بہت سارے لوگ. ٹھیک ہے تو افواجن کا مطلب ہوگا فوج در فوج. ٹھیک ہے کراؤڈ میں بہت سارے، مجمع میں بہت سارے لوگوں میں. فتاتونا افواجن. اور ایک اور جو پوائنٹ ہے گرامر کا وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی ورب بیان کرتے ہیں، یعنی ورب ہوتا ہے، کوئی فعل ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل دینی ہو اس کام کی تو آپ اس کام کی ڈیٹیل کو فتحہ کے ساتھ لکھیں گے، چاہے سنگل ہو چاہے ڈبل ہو، لیکن ہوگا وہ فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں ابھی ہم نے کہا فتاتونا پھر تم سب آؤ گے، اس دن تم سب آؤ گے، تو کافی تھا نا. لیکن اب ڈیٹیل مانگی جا رہی ہے کیسے آؤ گے، تو ہم جواب دیں گے فوج کی شکل میں، فوج در فوج، جتھا در جتھا، ایک گروپ در گروپ تم آؤ گے. ٹھیک ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اسی فتاتونا کا ڈیٹیل بتا رہے ہیں، اسی لیے 2 زبر آ رہے ہیں اس کے اوپر. 2 ہو یا 1 ہو تو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، بس زبر ہونا چاہیے، فتحہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اس کو پورا وہ کر لیتے ہیں ترجمہ. یوما دن، ٹھیک ہے یوما دن یعنی جس دن، ینفخو یا وہ، نفخہ پھونکا جائے گا، وہ پھونکا جائے گا، فی سوری فی میں، حرف جر ہے فی میں، اسوری سور میں. فتاتونا فا پھر، تا تم، اونا سب، حمزہ تا یا آؤ گے، پھر تم سب آؤ گے، افواجن فوج در فوج. ٹھیک ہے تو افواجن. اچھا ٹھیک ہے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. جس دن، یوما جس دن، ینفخو
یا وہ نفخہ پھونکا جائے گا فی میں اسوری سور میں ٹرمپٹ میں فتاتونا پھر تا تم اونا سب حمزہ تا یا آؤ گے افواجن فوج در فوج جتھے در جتھا تم سب آؤ گے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر 18 مکمل ہوئی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.